سنت اہل تشیع سب کے ہاں موجود ہے. فرما دیا کہ یا علی انت امیرن، اے علی تم امیر ہو اس قوم کے، سید اور سردار ہو اس قوم کے. یہ پیغمبر اسلام تغمے دے کر گئے ہیں. پیغمبر اسلام جو ہیں امیر المومنین کو یہ ساری حیثیتیں بتا کر گئے ہیں کہ انت خلیفتی، تم میرے خلیفہ ہو، انت وسیعی، تم میرے وسیع ہو. اس پر بعد بھی منصوص من اللہ والی بحث آئے گی. ایک اور سوال کر کے پھر جو ہے وہ گفتگو کو تمام کریں گے. مولا علی نے ان کو نہ جانے کا مشورہ کیوں دیا جبکہ رسول اللہ، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، رسول اللہ بھی ہر موقع پہ جنگ پہ خود جاتے تھے، حتیٰ مدینہ بھی اگر چھوڑنا پڑتا تو چھوڑتے، لیکن پیچھے حضرت علی کو نائب بنا کے ایک دفعہ ایک جنگ میں مولا علی کے ساتھ نہیں گئے، جنگ تبوک میں، اور حضرت علی کو نائب بنا کے گئے. تو کیا حضرت عمر کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا تھا کہ آپ بھی چونکہ اصل ہیں اور سپاہ سالار ہیں، آپ میدان میں جائیں، پیچھے کسی کو اپنا نائب بنا دیں؟ اگر کوئی مسئلہ تھا پیچھے جو مولا علی نے جس طرح سے ڈرایا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، عجمی بھی اور عرب بھی جو ہے وہ جتنے وہ مطلب پرست ہیں وہ سب مدینے پر اٹیک کر دیں گے تو ساری قوم تتر بتر ہو جائے گی. مولا علی نے جو مشورہ دیا تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہم نے بتا دی ہے نا کہ چونکہ جو مسائل تھے پرانے تھے، ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک حاکم کا وہاں پہ ہونا جو ہے نا وہ ضروری اس جہت کے ساتھ بھی ہے. وہاں پہ حالانکہ ہو سکتا تھا کہ ایک نائب مقرر کر دیا جاتا، لیکن جس طرح مشورہ لیا گیا اسی طرح امیر المومنین نے مشورہ دیا ہے، اور حقیقت پر مبنی جو ہے نا مشورہ تھا. اور جو باقی اصحاب نے مشورہ دیا ہے وہ بھی بالکل 100% ٹھیک تھا. انہوں نے چونکہ سیرت پیغمبر اسلام کو دیکھا تو انہوں نے مشورہ دیا. امیر المومنین نے چونکہ حالات کو دیکھا تو مشورہ دیا، اور چونکہ دونوں مشوروں میں انہیں جو صحیح حقیقت معنوں میں جو وزن نظر آیا اور طبعی جو میلان کے مطابق بھی تھا اور بالکل اس جذبات کے مطابق تھا، وہ امیر المومنین کا انہیں مشورہ نظر آیا. اور حقیقت حال میں بھی یہی تھا کہ انہیں اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے تھا. بالکل. ناظرین آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے گا. یہ جو باتیں اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اسی بات کو اگر گہرائی میں جا کے کوئی سمجھتا تو اس کو چھیڑتا ہی نہ. اگر کسی سے محبت ہوتی وہ بالکل نہ چھیڑتا. اب ہم کیا کریں کہ اس کو دلیل کے طور پر لایا گیا اور پیش کیا گیا، ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اس کی تھوڑی سی انالائز کریں. اصل میں مولا علی علیہ السلام کی نگاہوں میں جنگ احد بھی تھی، جنگ خندق بھی تھی، جنگ خیبر بھی تھی، اور تمام غزوات بھی موجود تھے. اس لیے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یہی رہے اور آپ خود میدان جنگ میں نہ جائیں، کیونکہ بہت ساری جو مسائل مولا علی کی نگاہوں کے سامنے تھے وہ آگے آ گئی تھی. اور اسی مشورے پر اتفاق سے حضرت عمر نے عمل بھی کیا اور وہ گئے نہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بار بار زور دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت علی مشیر تھے، مشیر تھے، مشیر تھے. کہاں مشیر تھے؟ مشیر جہاں ان کو کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی حکومت والوں کو، وہ خود آ کر کے مشورہ کرتے تھے. ورنہ مولا علی کی کسی بھی جگہ پر کوئی پوزیشن، لیگل پوزیشن تھی نہیں اس حکومت کے اندر. آپ ذرا دیکھیے گا کسی بھی پوسٹ پر علی علیہ السلام فائز نہیں تھے. اب آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ کے زمانے میں سپاہ سالار صرف اور صرف علم بردار علی مرتضیٰ ہیں، لیکن رسول کے بعد علی علیہ السلام گوشہ نشین ہے. علم بردار کون ہے؟ وہ جو خود علی کے ساتھ ہمیشہ الجھتا تھا، خالد بن ولید، جس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے گزشتہ پروگراموں میں سنا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اقضاکم علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل فرمایا کہ علی سب سے زیادہ قضاوت میں آگے، قاضی ترین فرد تمہارے درمیان میں علی ہے. لیکن مولا علی کو قاضی نہیں بنایا گیا، کسی اور کو قاضی بنایا گیا. قرآن کے معاملے میں، قرآن کے معانی اور تفسیر اور قرآن کی ترتیب اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی، اس کے چیئرمین ایک نوجوان آدمی کو بنایا گیا، اور علی علیہ السلام کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، اور مولا علی نے یا تو نہیں لی یا انہوں نے نہیں دی. تو اب ایک لفظ استعمال کیا جاتا بار بار، مشیر. مشیر نام کی کوئی چیز وہاں پوزیشن نہیں تھی، اور وہ ہر جگہ پر مشورہ بھی نہیں لیتے تھے. حضرت عمر کو خلیفہ بناتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کیا علی علیہ السلام سے مشورہ لیا؟ کیا خود حضرت عمر نے شورا کے افراد کو معین کرنے سے پہلے، تقرر کرنے سے پہلے ان کا مولا علی علیہ السلام سے مشورہ لیا؟ نہیں لیا.
یہاں تک کہ وہاں تو کام معاملہ کچھ الٹا ہو گیا، جو انشاءاللہ بعد میں چل کے ہم بتائیں گے. معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اس میں علی کو بھی ایک فرد کے طور پر رکھا گیا. اور ستم ظریفی یہ کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت فرمائی اور حکم دیا کہ اگر کوئی جو طے ہو جائے اس کا انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دو، اور یہ تمہیں اختیار دیتا ہوں. اب ذرا دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ جو خود مولا علی کے ساتھ ان کی جو نفرت تھی، بغض تھا ان کا، وہ اس حد تک تھا کہ ظاہری طور پر بھی انہوں نے چوتھے خلیفہ بننے پر بھی حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. انشاءاللہ بعد میں آپ کو ہم بتائیں گے، ڈاکومنٹڈ بتائیں گے، حوالوں کے ساتھ بتائیں گے. عبداللہ بن عمر نے بیعت علی کی نہیں کی، اور بعد میں چل کے یزید کی بھی بیعت کر کے، اور یزید کی بیعت لوگوں سے کرواتے بھی تھے. وہ انشاءاللہ بعد میں تاریخی گفتگو ہم کریں گے. لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں جو بار بار کہا جاتا ہے مشیر 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 مشیر، علی تو مشیر تھے مشیر تھے مشیر تھے. کہاں پر مشورہ لیا گیا؟ جہاں ان کی مطلب کی بات ہے، جانا نہیں تھا ان کو خود بھی، کیونکہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ آپ جائیں. مولا علی کے پاس آ گیا، مولا علی نے بھی سمجھا، اور حالات کو پرکھنے کے بعد مولا علی نے بھی اچھا مشورہ دیا کہ آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے اوپر عجم بھی ٹوٹ پڑیں گے اور عرب کی طرف سے بھی حملہ ہوگا. اگر ان باتوں کو کوئی سمجھ لے تو پھر اس کو کوئی دلیل نہیں بناتا. ایک اور کچھ سوال ہیں، آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. سوال ناظرین بہت حساس ہے، بلکہ کل تمام مضبوط قرآنی دلیلوں کے مقابل میں یہ 3 یا 4 دلیلیں رکھی جاتی ہیں. ایک، اگر علی علیہ السلام خود اپنے آپ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور دوسروں کو برحق نہیں جانتے تھے تو وہ ان کے مشیر کیوں تھے؟ ہم نے آج اس کا خلاصہ کر دیا، بتا دیا کہ مشورہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی تائید ہو رہی ہے. مشورہ وسیع تر اہداف کے لیے الہی جو شخصیات ہیں وہ دیا کرتے ہیں. چنانچہ ابھی آپ نے سنا مولانا سے کہ خود رسول اللہ نے بھی امانتیں دشمنوں کی لی، نہ دشمنوں کو شک تھا کہ یہ امانت میں خیانت کرے گا، نہ رسول اللہ نے امانت میں خیانت کی، صرف اس بات کو لے کر کے کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ان کو کیوں میں مضبوط کروں، ان کے مال سے ان کو میں جدا کر دوں تاکہ یہ فقیر ہو جائے، میرے خلاف دشمنی نہ کریں. کبھی رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور رسول اللہ کا جو جانشین ہے، رحمت للعالمین کا جو جانشین ہے علی، وہ کبھی بھی دشمن کو بھی مشورہ اگر لینے کے لیے آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. مولا علی کی شان تو یہ ہے ناظرین، کئی بار آپ نے سنا ہے، مولا علی کی شان تو یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں علی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جو دشمن آیا ہے اس کی تلوار جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پر علی کو اس کے کریم ہونے کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ اے علی، میں نے سنا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کبھی بھی کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں، کیا آپ کی تلوار مجھے اس وقت دے سکتے ہیں؟ مولا علی وہ ہے کہ جو میدان میں اپنے دشمن اور اپنے قاتل جو اس وقت جو ہے پوٹینشلی قاتل تھا نا، کہ اگر موقع ملے تو وہ علی کے سر کو بھی تن سے جدا کرے، اس قاتل کے ہاتھ میں بھی تلوار مانگی، تلوار بھی دے دی. تو کیا کوئی مشورہ کے لیے آ جاتا ہے تو مشورہ نہیں دے گا علی؟ مشورہ علی کا دینا. شربت پلا رہے ہیں جی، حسین بن نمیر کو 3 دن مہمان ٹھہرا رہے ہیں. سبحان اللہ. علی کا مشورہ دینا کسی کی ریکگنائزیشن نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانا چاہیے. اب آئیے کچھ اور سوال ہیں جن کو لے کر کے بلکہ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر جناب علی علیہ السلام ان کو غاصب سمجھتے تھے تو پھر ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ اس کو بہت اٹھایا گیا اور یہ گھسا پٹا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شیخ کی نئی ایجاد بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء اور بہت سارے مشائخ جو ہے وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ علی کیوں پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس کا بھی انشاءاللہ ہم ضرور باقاعدہ جائزہ لیں گے. تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر علی ان کو اپنا دشمن